اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، خیر الکلام ما قل ودل، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ انسان کو بات وہ کرنی چاہیے جس کی تائید میں قرآن و سنت اور کتاب و سنت کی صحیح محکم دلیل موجود ہو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نداء الاسلام کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم کالی کملی والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے رب نے جو حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے، کائنات کے اندر کسی ہستی کو مقام نہیں دیا، کائنات کے اندر کسی شخص کو بھی مقام اتنا نہیں دیا جتنا مدینے والے کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی بڑا مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محنت کی زندگی، مشقت کی زندگی، جد و جہد کی زندگی، آپ کی زندگی کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہرا کی سرزمین کے اوپر سیدنا بلال کو لٹایا گیا، بلال کے سینے کے اوپر وزنی پتھروں کو رکھا گیا، سیدنا بلال کا سینہ دمک رہا ہے اور سانس سک رہا ہے، مگر ایسے عالم میں سیدنا بلال کا نعرہ ایک ہے، احد احد، میں کٹنا گوارا کر لوں گا، میں مٹنا گوارا کر لوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی توحید سے لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بلال کی ادا اتنی پسند آئی، آقا جنت میں گئے، آقا جنت سے گزر رہے تھے، آپ کو چلنے کی جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی، کہا جبریل یہ کون ہے جس کے چلنے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے؟ کہا آقا یہ آپ کا خادم بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا کی زندگی محنت کی زندگی، مشقت کی زندگی، جد و جہد کی زندگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور پورا شوق میں اللہ اکبر کے نعرے کو بلند فرما دیا۔ حضرات جب طائف کے مقام کے اوپر پہنچے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی توحید کی صداؤں کو بلند کر دیا۔ طائف والوں نے حضور کا جواب بڑے برے طریقے کے ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی گئیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی کہا گیا۔ ایسے عالم میں صرف گالی و گلوچ اور برا نہیں کہا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی برسات کو بھی کیا گیا۔ آقا نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ برداشت کیا۔ ایسے عالم میں آقا بے ہوشی کے عالم میں زمین کے اوپر گرے، آقا کو کر پھر پتھروں کو اوپر برسایا گیا۔ ایسے عالم میں میرے رب نے جبریل امی کو بھیجا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جا کے حال پوچھئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، اگر کا حکم ہو طائف کے مقام کے ارد و گرد جو پہاڑ ہیں، پہاڑ کے ذریعے پوری کی پوری بستی کو جو ہے چکنا چور کر دیا جائے۔ ایسے عالم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ میرے آقا نے کہا جبریل میں دنیا میں آیا ہوں، لوگوں کو ایک صف کے اندر اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا میں آیا ہوں لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت کو دینے کے لیے آیا ہوں، کہا میں آیا ہوں میں رب اکبر کے دین کی طرف انہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، گویا کہ میں فتنہ فساد لے کے نہیں آیا، گویا کہ میں قتل و غارت کا نظریہ لے کے نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون۔ حضرات جبریل امی کو یہ بات بتلائی اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ تو گواہ رہنا، اگر ان کے نصیبے کے اندر ہدایت نہیں ہے، ان کی اولاد کو ہدایت کی عزت کی ہدایت کے ساتھ مالا مال فرما دے۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ طائف نے دیکھا جہاں پہ اللہ اکبر کے نعروں کو لگایا گیا، جہاں پہ مدینے والے کے نظام کے جھنڈے کو لہرایا گیا۔ حضرات
اہل عرب نے پھر وہ بھی وقت دیکھا جب پورے کے پورے عرب میں اگر صدا بلند ہوئی مدینے والے کے نظام کی بلند ہوئی، اور حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہ قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔